العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر دفن لیلہ فقال متى دفن؟ قالوا البارحة. قال افلا اذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك فقام فصففنا خلفه فصلى عليه. متفق علیہ. عزیز طلبہ، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی جنازے کی نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے. تفصیل آگے بیان کریں گے، آپ ترجمہ دیکھتے چلیں. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس قبر میں مردے کو رات ہی میں دفن کیا گیا تھا. دفن لیلہ، رات کو ایک قبر میں مردے کو دفن کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہو کر صبح میں ادھر سے گزرے. فقال، تو آپ نے فرمایا متی دفنا، کہ کب دفن کیا گیا، یعنی اس قبر میں جس کو دفنایا گیا یہ واقعہ کب کا ہے. قالوا البارحہ، تو صحابہ کرام نے جواب دیا گزشتہ رات، یعنی آج کا دن جو ہے اس سے لگے ہوئے جو رات تھی، بارحہ گزشتہ رات، یعنی رات میں اس قبر والے کو قبر میں دفن کیا گیا. قال، تو اس پر حضور نے فرمایا افلا اذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، کیوں نہیں خبر دی، بتائے کیوں نہیں تاکہ میں بھی جنازے میں شریک ہوتا. قالوا، تو صحابہ نے کہا دفننا فی ظلمۃ اللیل، کہ حضور ہم نے اسے رات کی تاریکی میں دفن کیا، یعنی اندھیری رات تھی، وقت ہو گیا تھا، دفن کر دیا. فَكَرِهْنَا نُوقِظَكَ، ہم نے ناپسند کیا کہ آپ کو بیدار کریں، رات تھی، اندھیرا تھا، اچھا نہیں لگا کہ آپ کو بیدار کرے اور آپ کو اطلاع دے. آپ کو جگانا ہم لوگوں کو اچھا نہیں معلوم. فَكَرِهْنَا، ہم نے ناپسند کیا، نُوقِظَكَ، کہ ہم آپ کو جگاویں، آپ کو بیدار کریں. فقام، راوی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فصففنا خلفہ، پس ہم لوگ یعنی جتنے اور صحابہ تھے جن میں ابن عباس بھی ہے، ہم لوگ حضور کے پیچھے صف بنا لیے. فصلی علیہ، پس حضور نے اس قبر پہ جنازے کی نماز پڑھی. حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ کو خود پتہ ہو جاتا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ اس قبر والے کو کب دفن کیا گیا، قبر معلوم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. حضور عالم الغیب نہیں تھے، حضور کو غیب کا وہی علم حاصل ہوتا جو اللہ پاک آپ کو علم دیتے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام اس قدر بے تکلف ہوتے تھے کہ تجہیز و تکفین وغیرہ کے لیے جو آج کل لمبے چوڑے بکھیرے ہوتے ہیں، ہر طرف اعلان ہوتا ہے، یہ اہتمام ہوتا، یہ تیاری ہوتی، حضور تک کو خبر نہیں کی، اطلاع نہیں دی. لہذا معلوم ہوا کہ آسانی سے اعلان ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن اس میں خواہ تکلف کر کے بکھیرا کرنا یہ مناسب نہیں. صحابہ کرام کا معاشرہ معلوم ہوتا ہے بڑا بے تکلف تھا.
جنازے تک میں خواہ کا تکلف نہیں کیا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بڑے اور بزرگوں کو خواہ کے تکلف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دنیاوی کام چھوڑو، یہاں دینی کام ہے۔ جنازہ جو فرض عین کے قبیل سے نہیں، فرض الکفایہ، کچھ لوگ پڑھ لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اٹھا کے جنازے میں شریک فرمانا گویا حضور کو تکلیف دینا تھا، اس لیے ان صحابہ کرام نے حضور کو خبر نہیں کی۔ چوتھی بات حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ دفن کر دینے کے بعد اس پر حضور نے جنازے کی نماز پڑھی۔ تو اس میں مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر میت کو بلا جنازہ کے دفن کیا جائے تو ایسی صورت میں 3 دن کے اندر اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، 3 دن کے بعد جائز نہیں۔ اور اگر پہلے جنازے کی نماز پڑھی جا چکی ہے تو اب کسی صورت میں احناف اور مالکیہ کے یہاں اس کی قبر پر جنازے کی نماز کسی کے لیے بھی پڑھنا جائز نہیں۔ البتہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ حضرات فرماتے ہیں کہ خواہ پہلے جنازہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جنازے کی نماز پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو، ہر صورت میں قبر پر اگر کوئی دوبارہ بھی جنازے کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، درست ہے۔ یہ جو ابھی حدیث چل رہی ہے یہ حدیث شوافی اور حنابلہ کی دلیل ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں میت کو دفن کیا اور پھر حضور نے اپنے صحابہ کرام کو لے کر اس قبر پر جنازے کی نماز پڑھی۔ بہرحال یہ حدیث شوافی حنابلہ کی دلیل ہے اور احناف مالکیہ کے خلاف ہے۔ احناف مالکیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایسا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کیونکہ جنازے کی نماز اصل میں دعا ہے، استغفار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا استغفار کی شانی الگ تھی، لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اس پر دوسرے کو قیاس کرنا اور دوسرے کے لیے بھی ایسا مسئلہ بتانا یہ جائز نہیں۔ بلکہ بعض علماء کی تو رائے یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں حضور کی موجودگی کے بغیر اگر جنازے کی نماز پڑھی جاتی تو وہ جائز ہی نہیں، گویا اس جنازے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے حضور کی شرکت ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو میت کو دفن کیا گیا، بھلے کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی لیکن اس میں حضور شریک نہیں ہوئے، اور حضور کے بغیر جو جنازے کی نماز پڑھی گئی وہ جائز نہیں ہوئی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازے کی نماز پڑھی۔ تو گویا ایسے ہوا کہ پہلے اس پر جنازے کی نماز ہوئی نہیں تھی، وہ پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہو گیا، اور جب بغیر نماز جنازہ کے میت کو دفن کر دیا جائے تو ظاہر ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر بغیر جنازہ پڑھے میت کو دفن کر لیا تو اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ میت گلنے سڑنے کی مدت کو نہ پہنچے۔ رہی بات کہ گلنے سڑنے کی مدت کتنی ہو سکتی ہے، کب تک میت محفوظ، تو علاقے کے موسم، آب و ہوا کے اعتبار سے ماہرین اس کا فیصلہ کریں گے۔ البتہ احناف نے 3 دن کا قول لیا ہے کہ 3 دن تک عموماً میت خراب نہیں ہوتے، لہذا 3 دن تک اگر جنازے کے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تو جنازے کی نماز پڑھ سکتے، ورنہ اگر جنازہ پڑھ کے دفن کیا گیا ہو تو پھر اس پر دوبارہ جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رہی یہ حدیث تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا آپ کی خصوصیت، یا اس لیے کہ آپ کے بغیر پہلے جو جنازے کی نماز پڑھی گئی وہ ہوئی نہیں، تو بغیر جنازے کے دفن کیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر جنازے کی نماز پڑھی، لہذا اس سے استدلال کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ آگے دوسری روایت آ رہی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ واقعے میں ایک کالی عورت ہے جو مسجد نبوی کی خادمہ تھی، وہاں جھاڑو وغیرہ دیا کرتی تھی، صاف صفائی کا کام کرتی تھی۔ یا راوی کو شک ہو رہا ہے کہ کوئی اور دوسرا جوان مرد تھا جو خدمت میں لگا رہتا تھا۔ ان دونوں کے انتقال پر جو واقعہ پیش ہوا اس کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ان امرأۃ سودا کہ ایک کالی عورت کانت تقم المسجد، قم یقم باب نصرہ سے ہے، جس کے معنی جھاڑو دینا، کچرے کوڑے کرکٹ وغیرہ کو صاف کرنا۔ ایک کالی عورت تھی، کانت تقم المسجد، جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد نبوی مراد ہے۔ راوی کو شک ہو رہا ہے کالی عورت کا واقعہ اس شاب یا کوئی جوان مرد تھا، وہ خادم تھا، وہ جھاڑو بہارو کا کام کرتا تھا، تو عورت کا واقعہ یا مرد کا، بہرحال راوی کو شک ہو رہا۔ فقدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ایک دن گم پایا، یعنی دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی ہے، آج جھاڑو بہارو کا کام نہیں کیا، غائب پایا۔ فسأل عنہا او عنہ، یہاں پر بھی راوی کو شک ہو رہا ہے کہ وہ عورت کا واقعہ ہو تو عنہا، اور اگر مرد کا واقعہ تو عنہ ہو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں یا اس مرد کے بارے میں پوچھا لوگوں سے۔ فقالو، تو لوگوں نے کہا کہ مات، کہ وہ تو مر گیا۔ قال، تو حضور نے کہا فلا کنتم آذنتمونی، کہ آخر تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی، مجھے خبر کیوں نہیں پہنچائی کہ وہ مر گیا، تاکہ میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا۔ قال، راوی کہتے ہیں فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا وَأَمْرَهُ، کہ لوگوں نے جو ایسا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی، اطلاع نہیں تھی، اس کی وجہ یہ کہ گویا لوگوں نے صَغَّرُوا أَمْرَهَا او امرہو، یہاں بھی وہی شک ہو رہا ہے کہ اگر عورت کا واقعہ ہو تو امرہا، مرد کا واقعہ ہو تو امرہو، گویا کہ لوگوں نے اس عورت کے معاملے کو یا اس مرد خادم کے معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دی، صغر التصغیر یعنی چھوٹا سمجھا معاملے کو، کہ چلو دفن کر دیتے ہیں اپنے ہی جنازہ پڑھ کے، حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ فَكَأَنَّهُمْ، بس گویا لوگوں نے اس عورت کے یا اس مرد کے معاملے کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ فقال، حضور نے کہا دلونی علی قبری، چلو تم نے دفن کر دیا، مجھے بتایا نہیں، دلونی، دل یدل سے امر جمع کا صیغہ، مجھے رہنمائی کرو، بتاؤ اس کی قبر۔ فدلو، پس لوگوں نے حضور کو رہنمائی کی، اس خادم کی قبر بتائی۔ فصلی علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اور اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان هذه القبور، بلا شبہ یہ قبریں مملوءۃ ظلما، تاریکیوں سے بھری ہوتی ہے، علی اہلہا، اپنے قبر والوں پر، یعنی قبر اپنے مردوں کے لیے تاریک ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ ان قبروں کو منور روشن کر دیتے، لہم، قبر والوں کے لیے، بِصَلَاتی علیہم، ان پر میرے جنازے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ حدیث کا مضمون تقریباً ویسی ہے جیسے کہ ماقبل میں حدیث کا مضمون تھا، لیکن دونوں واقعہ ایک آدمی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں۔ ماقبل میں کسی مرد کا واقعہ، یہاں عورت یا مرد کے بارے میں شک ہوا۔ بے صلاتی علیہ،
یعنی میری دعا اور میرے جنازے کی نماز پڑھنے سے اللہ قبر کو منور کر دیتے، روشن کر دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر پر جنازہ پڑھانا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس لیے حضور نے بے صلاتی علیہم کا میرے جنازے کی نماز پڑھنے سے۔ اگر حضور کی خصوصیت نہ ہوتی، کوئی بھی دفن کے بعد جنازے کی نماز پڑھ سکتا، تو پھر صرف حضور بے صلاتین علیہم کہہ دیتے یا بے صلاتکم علیہم کہتے، تمہارے اوپر جنازے کی نماز پڑھنے سے۔ بہرحال یہ حضور کی خصوصیت ہے، پہلے جنازہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آپ نے اس پر جنازے کی نماز پڑھی ہے، یہ حضور ہی کی خصوصیات میں سے۔ بے صلاتی علیہم یہ لفظ جو ہے یہ ماقبل کی حدیث جو شوافی اور حنابلہ کی دلیل بن رہی تھی، شوافی اور مالکیہ کی، شوافی اور حنابلہ کی دلیل بن رہی تھی، تو وہ دلیل نہیں بن پائے گی۔ یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اور دوسرے کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ آگے کی روایت حضرت قریب کی ہے، اس میں بھی ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنازے میں 40 آدمی اگر شریک ہوں تو بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اور آگے کی روایت ہے جس میں آ رہا ہے کہ 100 آدمی اگر شریک ہوں تو بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ دونوں روایتیں کل کے سبق میں آ جائیں گی، ان پر کلام ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.